آج کی اس تفصیلی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا مرکز 1937 کا سال ہے۔ یہ تاریخ کا وہ اہم ترین موڑ ہے جہاں 1930s کی دہائی میں دیکھے گئے عالمی امن اور گلوبل ڈسارممنٹ کے خواب مکمل طور پر بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ وہ سال تھا جب امیدیں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ بالکل، ہماری اس گفتگو کی بنیاد ایپک ہسٹری یوٹیوب چینل کی ایک بہترین ویڈیو روڈ ٹو ورلڈ وار 2 1937 کی ٹرانسکرپٹ پر مبنی ہے۔ اور اس سورس مٹیریل میں بہت گہری ڈیٹیلز ہیں۔ ہاں، اور ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیسے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے مختلف اور بظاہر الگ تھلگ واقعات نے آپس میں مل کر انسانی تاریخ کی سب سے تباہ کن جنگ کا میدان تیار کیا۔ یعنی سوویت یونین کی داخلی دہشت سے لے کر اسپین کے میدانوں تک۔ صحیح، اور چائنا کے جلتے ہوئے شہروں سے لے کر امریکہ کے سیاسی ایوانوں تک۔ یہ ڈسکشن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایونٹس کی سطحی معلومات سے آگے بڑھ کر ان کی گہری اسٹریٹجک سمجھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ واقعی 1937 ایک ایسا سال تھا جسے ہم ایک پاؤڈر کیگ کہہ سکتے ہیں، یعنی بارود کا ایک ڈھیر جس پر صرف چنگاری لگنے کی دیر تھی۔ دنیا کے ہر حصے میں ایسے فیصلے ہو رہے تھے جو آنے والے طوفان کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تو اگر ہم آغاز سوویت یونین سے کریں، وہاں کی فضا میں ایک عجیب سا خوف اور شک و شبہ طاری تھا، ہے نا؟ بالکل، جوزف اسٹالن جو کہ ایبسولوٹ پاور میں تھے، انہیں لگتا تھا کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دشمن ان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کر رہے ہیں۔ ایک شدید قسم کا پیرانویا۔ ہاں، شدید پیرانویا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے جہاں ایک طرف ریپڈ انڈسٹریلائزیشن اور ری آرممنٹ کا سلسلہ تیز کیا، وہیں ایک ایسی مہم کا آغاز کیا جس نے ان کے اپنے ہی ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اس مہم کو ہم دی گریٹ پرج کہتے ہیں۔ یہ پرچز واقعی تاریخ کے تاریک ترین بابوں میں سے ہیں۔ سورس مٹیریل اس بات کو بہت واضح کرتا ہے کہ یہ صرف چند سیاسی مخالفین کو راستے سے ہٹانے کا معاملہ نہیں تھا۔ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ NKVD جو کہ سوویت سیکرٹ پولیس تھی، اس نے اسے ایک میسو مورل پینک میں تبدیل کر دیا۔ ایک ایسا ماحول بن گیا جہاں ہر تیسرا شخص دوسرے پر فورن ایجنٹ یا کلاس انیمی ہونے کا شک کر رہا تھا۔ اور گرفتاریوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں باقاعدہ کوٹا سیٹ کیے گئے تھے۔ کوٹاز یعنی انہوں نے نمبرز طے کر دیے تھے کہ اتنے لوگ پکڑنے ہیں۔ بالکل، ہر علاقے سے لازمی تھا کہ اتنے لوگوں کو پکڑا جائے۔ یہ بالکل ایک وچ ہنٹ بن چکا تھا جہاں معصوم لوگوں کو راتوں رات ان کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا تھا۔ یہ تو انتہائی خوفناک ہے، اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اور بھی زیادہ برا تھا۔ بہت برا۔ NKVD کا مقصد صرف گرفتاری نہیں تھا، بلکہ ان سے زبردستی جرم قبول کروانا تھا۔ تشدد اور نفسیاتی دباؤ کے ذریعے ان لوگوں سے ایسے جرم قبول کروائے گئے جو انہوں نے کبھی کیے ہی نہیں تھے، جن میں سے بے شمار لوگوں کو سیدھا موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اور جو بچ گئے انہیں گلاگ بھیج دیا گیا۔ گلاگ سسٹم کوئی عام قید خانے نہیں تھے، ٹھیک؟ نہیں، یہ ایسی سخت لیبر کیمپس کی چین تھی جہاں موسم کی شدت، بھوک اور سخت مشقت نے لاکھوں جانوں کو نگل لیا۔ اور اس پوری مہم کا سب سے ڈرامٹک حصہ وہ شو ٹرائلز تھے جو ماسکو میں منعقد کیے گئے۔ وہ شو ٹرائلز میری نظر میں ایک سائیکولوجیکل تھرلر جیسے لگتے ہیں۔ ٹرانسکرپٹ بتاتی ہے کہ ان ٹرائلز میں ان پرانے بولشوکس کو لایا گیا جو کسی وقت میں ریولوشن کے ہیرو مانے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ اسٹالن کے پرانے ساتھی بھی۔ ہاں، انہوں نے بھری عدالت میں عالمی میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر بے تکے اور ناقابل یقین جرم قبول کیے۔ انہوں نے مانا کہ وہ سالوں سے کیپٹلسٹ طاقتوں کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے، جو کہ بالکل جھوٹ تھا۔ عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی اور گولی مار دی۔ اس پوری مہم کا نتیجہ یہ نکلا کہ اندازاً 6 لاکھ سے 7 لاکھ لوگ مارے گئے۔ یہ نمبرز واقعی ہلا دینے والے ہیں۔ لیکن جو سب سے حیران کن چیز تھی، بلکہ میں کہوں گی ناقابل فہم چیز، وہ ریڈ آرمی کے افسران کا صفایا تھا۔ ہزاروں افسران کو قتل کیا گیا، جن میں مارشل میخائیل توکاچیوسکی بھی شامل تھے، جنہیں اس وقت رشیا کا سب سے بہترین ملٹری تھیورسٹ مانا جاتا تھا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر منطقی اور خودکش قدم تھا۔ اسٹیگرنگ سیلف ہارم۔ بالکل، اسے تاریخ دانوں نے اسٹیگرنگ سیلف ہارم کا نام دیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب نازی جرمنی
اور امپیریل جاپان جیسی طاقتیں اوپنلی جارحانہ عزائم کا اظہار کر رہی تھیں اور سوویٹ بارڈرز کے قریب آ رہی تھیں، اسٹالن نے اپنی ہی دفاعی فوج کا سرقلم کر دیا۔ اپنے بہترین دماغوں کو مار کر۔ صحیح، تجربہ کار جنرلز اور اسٹریٹجسٹس کو ختم کر کے سوویت یونین نے عالمی سطح پر اپنی فوج کو انتہائی کمزور اور ناتجربہ کار ظاہر کیا۔ اس چیز نے دشمنوں کو مزید حوصلہ دیا، اور انہی دشمنوں کا حوصلہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پہلے سے ہی بڑھ رہا تھا۔ اگر ہم فیشسٹ طاقتوں کی پیش قدمی پر نظر ڈالیں تو سب سے پہلے ایتھوپیا کا ذکر آتا ہے۔ پچھلے ہی سال اٹلی نے ایتھیوپیا کو فورسبلی اپنی کالونی کا حصہ بنا لیا تھا۔ وہاں کے عوام نے مزاحمت تو جاری رکھی، لیکن ان کے پاس ایسی ماڈرن ملٹری طاقت نہیں تھی جو مسولینی کی فوج کا مقابلہ کر سکے۔ فروری 1937 میں گوگوٹی کے مقام پر آخری منظم ایتھیوپین فوج کو بھی شکست ہو گئی۔ لیکن اس شکست کے بعد جو ہوا وہ فیسسٹ سوچ کی اصل شکل دکھاتا ہے۔ آپ ایڈس ابابا والے واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، اسی دوران ایڈس ابابا میں اٹالین وائس رائے روڈولفو گریزیانی پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔ یہ حملہ ناکام رہا، لیکن اس کے نتیجے میں اٹلی کی فوج اور بلیک شرٹس نے وہاں کے عام شہریوں پر جو قہر ڈھایا وہ تاریخ میں ایک بلہمانہ قتل عام کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ ہزاروں معصوم شہریوں کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور دنیا یہ سب دیکھ رہی تھی، لیکن اس وقت عالمی میڈیا اور طاقتوں کی توجہ ایک اور میدان جنگ پر تھی۔ اسپین کا منظرنامہ واقعی انتہائی کمپلیکس اور دردناک تھا۔ وہاں ایک شدید سول وار چل رہی تھی۔ ایک طرف لیفٹ لیننگ ریپبلکنز تھے جن کی حکومت تھی اور جو کیپٹل میڈرڈ کو ہولڈ کیے ہوئے تھے، اور دوسری طرف جنرل فرینکو کی قیادت میں نیشنلسٹ ریبیلز تھے۔ نیشنلسٹس نے میڈرڈ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ شہر پر مسلسل آرٹلری اور ایریل بمباری کی جا رہی تھی۔ مارچ میں ریپبلکنز کو ایک بڑی کامیابی ملی جب انہوں نے گواڈیلاہارا کے مقام پر ایک اٹالین لیڈ آفینسو کو ناکام بنایا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹرانسکرپٹ واضح کرتی ہے کہ یہ اس پوری جنگ میں ریپبلکنز کی واحد بڑی اور نمایاں فتح تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ نیشنلسٹ کے پاس اسلحہ، تنظیم اور سب سے بڑھ کر ایکسٹرنل سپورٹ بہت زیادہ تھی۔ نازی جرمنی اور فیشسٹ اٹلی اوپنلی فرینکو کی مدد کر رہے تھے، اور اسی سال بہار کے موسم میں نیشنلسٹس نے ناردرن اسپین میں ایک نیا زوردار حملہ شروع کیا۔ اس حملے میں راستہ صاف کرنے کا کام جرمنی کی کانڈور لیجن نے کیا۔ یہ جرمن لفٹ وافا کے پائلٹس اور پلینز پر مشتمل ایک یونٹ تھی، اور انہوں نے گورنیکا کے قصبے پر جو بمباری کی اس نے وارفیئر کی پوری تاریخ بدل کر رکھ دی۔ کانڈور لیجن نے ایکسپلوزو اور انسینڈیری بامبز کا استعمال کر کے اس چھوٹے سے قصبے کو آگ اور ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ 200 سے زائد عام شہری مارے گئے۔ گورنیکا کی اس تباہی نے دنیا بھر میں ایک خوف کی لہر دوڑا دی۔ پابلو پکاسو نے اس پر اپنی مشہور پینٹنگ بھی بنائی تھی۔ ہاں، اور سورس مٹیریل بتاتا ہے کہ گورنیکا صرف ایک قصبے کی تباہی نہیں تھی، بلکہ یہ آنے والی عالمی جنگ کی ایک خوفناک پیشگوئی تھی۔ اس نے واضح کر دیا کہ آئندہ جنگوں میں صرف فوجیاں آپس میں نہیں لڑیں گی، بلکہ بمبرز آسمان سے آ کر پورے شہروں کو نشانہ بنائیں گے۔ لیکن اتنی تباہی اور عالمی فریاد کے باوجود ڈیموکریسیز کا رد عمل کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ برٹن، فرانس اور امریکہ اپنی نان انٹرونشن پالیسی پر سٹرکٹ رہے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس آگ میں اپنا ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ اور یہ نان انٹرونشن پالیسی دراصل جارحانہ طاقتوں کو ایک کھلی چھٹی دینے کے مترادف تھیں۔ جب ملک دیکھتے ہیں کہ ایگریشن کی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑ رہی تو وہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح، اور یہ سب صرف یورپ تک محدود نہیں تھا۔ ایشیا میں حالات اس سے بھی زیادہ تیزی سے بگڑ رہے تھے۔ جاپان کی وجہ سے؟ ہاں، جاپان جو کہ پہلے ہی مینچوریا پر قبضہ کر چکا تھا، وہاں سے حاصل ہونے والے وسائل اور اکنامک بوم کو اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ منچوریا پر قبضے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جاپان کے داخلی حالات میں ملٹری کا اثر و رسوخ سیاست پر حاوی ہو چکا تھا۔ نئے پرائم منسٹر پرنس کونووے نے اس ملٹرزم کو کھلی حمایت دی۔ ان کی کیبنٹ میں سرونگ ملٹری آفیسرز کو اہم ترین عہدے دیے گئے اور فوجی بجٹ میں بے تحاشا اضافہ کیا گیا۔
ایک ایسی فضا بن چکی تھی جہاں ملٹری ایکسپینشن ہی ملک کی بہتری کا واحد راستہ سمجھا جا رہا تھا، اور اس سب کا نتیجہ جولائی میں نکلا۔ 7 جولائی 1937 پیکنگ کے باہر ایک مقام جسے مارکو پولو برج کہا جاتا ہے، وہاں ایک بظاہر چھوٹا سا واقعہ پیش آیا۔ ایک لاپتہ جاپنیز فوجی کی دریافت پر شروع ہونے والی بحث ایک فائر فائٹ میں تبدیل ہو گئی۔ یہ کلیش چھوٹا تھا، لیکن دونوں ملکوں کی لیڈرشپ نے اسے ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی بجائے مزید فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جاپان کی آرمی کمانڈرز نے اسے چائنا کو ایک سبق سکھانے کا بہترین موقع سمجھا۔ جبکہ چین کے لیڈر چانگ کائی شیک نے فیصلہ کیا کہ اب اور پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ انہوں نے دفاعی جنگ کا اعلان کر دیا اور پوری قوم کو مل کر لڑنے کا پیغام دیا۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی چائنیز فورسز کے حق میں نہیں تھی۔ اگرچہ ان کی تعداد زیادہ تھی، پر جاپانیز فوج ماڈرن ویپنری اور بہتر ٹریننگ سے لیس تھی۔ ان کی پیش قدمی اتنی تیز تھی کہ پیکنگ صرف 1 مہینے کے اندر گر گیا۔ وہ رکے نہیں، بلکہ چائنا ہار پروونس اور انر منگولیا تک تیزی سے آگے بڑھے۔ صرف 6 ہفتوں کے اندر 2 لاکھ جاپانیز فوجیوں نے شمالی چائنا کے ایک بہت بڑے حصے کو رون ڈالا۔ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے چانگ کائی شیک نے ایک بولڈ موو کیا۔ انہوں نے شنگھائی میں موجود جاپانیز گیریسن پر حملہ کر دیا تاکہ جنگ کا ایک نیا فرنٹ کھل جائے۔ شنگھائی اس وقت چائنا کا سب سے اہم اور بڑا انٹرنیشنل شہر تھا۔ وہاں عالمی میڈیا موجود تھا۔ چانگ کائی شیک دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ چائنا لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اور وہاں جو جنگ ہوئی وہ کسی میٹ گرائنڈر سے کم نہیں تھی۔ 3 مہینے تک لگاتار لڑی جانے والی اس جنگ میں تقریباً 1 ملین فوجیوں نے حصہ لیا۔ گلیوں میں کلوز کوارٹر کامبیٹ ہوا، جس نے اس عظیم شہر کو خنڈر میں تبدیل کر دیا۔ چائنیز فورسز نے بہت بہادری سے مزاحمت کی، لیکن آخر کار کیجوالٹی ریٹ اتنا ہائی ہو گیا کہ اکتوبر کے آخر میں انہیں شنگھائی چھوڑ کر اپنے کیپٹل نانکنگ کی طرف ریٹریٹ کرنا پڑا۔ اور اس ریٹریٹ کے بعد جو ہوا وہ اس سال کا سب سے سیاہ ترین واقعہ ہے۔ جاپانیز فوج نے ان کا پیچھا نانکنگ تک کیا۔ 4 دن کی سخت جنگ کے بعد شہر گر گیا۔ اور پھر اگلے 6 ہفتوں تک جو کچھ ہوا، تاریخ میں اسے دی ریپ آف نانکنگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سورس بتاتا ہے کہ جاپانیز فوجی جنہیں مسلسل کامبیٹ میں ڈی سینسٹائز کر دیا تھا اور جن کی ذہنیت میں ریسسٹ پروپیگنڈا بھرا گیا تھا، انہوں نے شہر میں ایسی دہشت پھیلائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ لوٹ مار، عورتوں کے ساتھ زبردستی اور قتل عام روٹین بن گیا۔ تقریباً 30,000 جنگی قیدیوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اور عام شہریوں کی موت کا اندازہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے 2 لاکھ معصوم لوگ اس وحشت کا شکار ہوئے۔ جب اس قتل عام کی خبریں اور تصویریں دنیا تک پہنچیں تو عالمی سطح پر شدید مذمت ہوئی۔ لیگ آف نیشنز نے اور امریکہ نے اس کی کرے الفاظ میں نندا کی۔ لیکن ایکشن کے نام پر زیرو، کسی نے ملٹری انٹرونشن نہیں کی۔ اس ان ایکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ گلوبل پاورز کی جیو پولیٹیکل کیلکولیشنز بدل گئیں۔ مثال کے طور پر ہٹلر نے دیکھا کہ جاپان نے چائنا کو اتنی بری طرح کرش کر دیا ہے تو اس نے اپنا ساتھی بدل لیا۔ ہاں، اسے لگا کہ سوویت یونین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایشیا میں جاپان ایک زیادہ قابل اعتماد اور طاقتور ساتھی ثابت ہوگا۔ اس سوچ کے تحت ہٹلر نے اچانک چائنا کو دی جانے والی لانگ سٹینڈنگ جرمن فوجی مدد روک دی۔ یہ الائنسز کا ایک بہت بڑا شفٹ تھا، اور دوسری طرف اسٹالن کا انداز فکر بالکل مختلف تھا۔ اسٹالن اس بات سے خوفزدہ تھا کہ جاپان چائنا سے فارغ ہو کر کہیں سوویت فار ایسٹ پر حملہ نہ کر دے۔ اس لیے اس نے چائنا کو آگے لڑنے کے لیے تیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹالن نے چائنا کو ملٹری سپلائز دیں اور ایک نان اگریشن پیکٹ پیش کیا تاکہ چانگ کائی شیک کی فوج جاپان کو چینا کے دلدل میں پھنسائے رکھے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا 2 بڑے خیموں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ صحیح، اور جب یورپ اور ایشیا جل رہے تھے، مغربی جمہوریتیں اپنے داخلی مسائل اور پولیٹیکل پیرالیسس کا شکار تھیں۔ عام عوام کی توجہ کہاں تھی؟ مئی میں جب نیو جرسی میں ہنڈنبرگ ایئر شپ آگ کی لپیٹ میں آ کے تباہ ہوا، جس میں 36 لوگ مارے گئے، تو یہ واقعہ عالمی میڈیا پر چھا گیا۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جسے عوام نے اپنی آنکھوں سے اسکرینز پر دیکھا، اور یہ ان کی توجہ کا مرکز بن گیا، جبکہ اسپین اور چائنا میں اس سے ہزاروں گنا بڑی تباہیاں ہو رہی تھیں۔ اسی دوران برطانیہ میں قیادت کی تبدیلی آتی ہے۔ نیول چیمبرلن نئے پرائم منسٹر بنتے ہیں۔ چیمبرلن ایک ایسی پالیسی لے کر آئے جو آنے والے وقت میں ان کی پہچان بن گئی۔
अपीजमेंट। उनका मानना था कि पिछली आलमी जंग एक बहुत बड़ी गलती थी और किसी भी कीमत पर दूसरी जंग से बचना चाहिए। उनका ख्याल था कि अगर हिटलर और मुसोलिनी के मुतालबात को मुफाहमत और डिप्लोमेसी के जरिए मान लिया जाए तो उन्हें पुरअमन रखा जा सकता है। वो इन डिक्टेटर्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने पर बहुत यकीन रखते थे। और अगर फ्रांस को देखें तो वहां की हालत और भी दुखदायक थी। प्राइम मिनिस्टर लियोन ब्लम की पॉपुलर फ्रंट कोalition हुकूमत कर रही थी, जो कि पिछले 2 साल में आने वाली 5वीं हुकूमत थी। मुल्क शदीद माशी और सियासी बहरान का शिकार था। लेफ्ट और राइट विंग फैक्शंस के दरमियान सोसाइटी डीपली डिवाइडेड थी। ब्लम की कोalition आखिरकार इसी साल टूट गई और उसकी वजह स्पेन थी, कुछ लोग चाहते थे कि स्पेन के रिपब्लिकन्स की खुलकर मदद की जाए, जबकि दूसरे इसके सख्त खिलाफ थे। इस डिवीजन ने फ्रांस को कंप्लीटली पैरालाइज कर दिया। अब अगर हम अमेरिका की तरफ चलते हैं तो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन हालात को बहुत गहरी नज़र से देख रहे थे। उन्हें अंदाजा था कि ये लॉलेसनेस अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। उन्होंने शिकागो में एक इंतहाई अहम खिताब किया जिसे क्वारंटीन स्पीच कहते हैं। रूजवेल्ट ने वाज़े अल्फाज में दुनिया में फैलती हुई इस बदअमनी और रेन ऑफ टेरर को टारगेट किया। उन्होंने कहा कि ट्रीटीज को जिस तरह पमाल किया जा रहा है उसने तहजीब की बुनियादें हिला दी हैं। उनकी अपील थी कि ऐसी एग्रेसर नेशंस को क्वारंटाइन किया जाए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। लेकिन रूजवेल्ट का सामना एक ऐसी अमरीकी पब्लिक से था जो शदीद आइसोलेशनिस्ट थी। आवाम और कांग्रेस दोनों का ये पुख्ता इरादा था कि उन्हें यूरोप या एशिया के किसी झमेले में नहीं पड़ना। उसी साल कांग्रेस ने एक और न्यूट्रलिटी एक्ट पास किया जिसने वॉरिंग नेशंस को हथियार फरोख्त करने पर पाबंदियां मजीद सख्त कर दी। लेकिन रूजवेल्ट एक बहुत चालाक सियासतदान थे। उन्होंने अपनी लॉबिंग के जरिए इस एक्ट में एक लूप होल डलवा दिया, जिसे कैश एंड कैरी की शर्त कहा जाता है। हाँ, ये कैश एंड कैरी वाला पॉइंट बहुत अहम है। इस शर्त के मुताबिक अमेरिकन कंपनियां हथियार बेच सकती थीं, लेकिन सिर्फ उन ममालिक को जो नकद पेमेंट करें और उन हथियारों को अपने समुद्री जहाज़ों पर खुद ट्रांसपोर्ट करें। जाहिर तो ये एक न्यूट्रल पॉलिसी लगती थी, लेकिन रूजवेल्ट अच्छी तरह जानते थे कि आने वाली जंग में सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस के पास ऐसी नेवल पावर और कैश रिजर्व्स होंगे कि वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकें। ये रूजवेल्ट का एक खामोश तरीका था उन डेमोक्रेसीज को सपोर्ट करने का, बगैर पब्लिकली आइसोलेशनिस्ट सेंटिमेंट को चैलेंज किए। और इसी दौरान जब वेस्टर्न ताकतें अपने बचाव के तरीके ढूंढ रही थीं, जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में कहानी का आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्सा लिखा जा रहा था। नवंबर 1937 में हिटलर ने अपने सबसे अहम फौजी और सियासी सरबराहों के साथ एक हाईली क्लासिफाइड मीटिंग की। इस मीटिंग में वॉर मिनिस्टर फील्ड मार्शल वॉन ब्लॉमबर्ग, फॉरेन मिनिस्टर काउंट फॉन न्यूराथ और मिलिट्री के तीनों ब्रांचेस के सरबराह शामिल थे। तारीख में इस मीटिंग का रिकॉर्ड हॉसबाख मेमोरेंडम के नाम से जाना जाता है। ये वो लम्हा था जहां हिटलर ने अपने आखिरी मंसूबे से पर्दा उठाया। ट्रांसक्रिप्ट इस मीटिंग की डिटेल्स को बहुत शार्पली हाईलाइट करती है। हिटलर ने अपने जनरल्स को बताया कि जर्मनी का अल्टीमेट मकसद यूरोप में लेबेन्सराउम यानी लिविंग स्पेस हासिल करना है। उसको अपनी आबादी और इकोनॉमी के लिए जमीन और वसाइल चाहिए थे ताकि जर्मनी मुकम्मल तौर पर सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और किसी ब्लॉकेड का उस पर असर ना हो। और इस मकसद के लिए उसने अपने पहले 2 टारगेट्स वाजे किए, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया। हाँ, हिटलर ने साफ अल्फाजों में कहा कि इन पर कब्जा लाजमी है, चाहे इसके लिए मिलिट्री फोर्स ही क्यों ना इस्तेमाल करनी पड़े। जो बात यहाँ सबसे ज्यादा गौरतलब है वो हिटलर का टाइमलाइन था। उसने इस बात का तसव्वुर किया हुआ था कि ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पर कब्जे के नतीजे में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। लेकिन उसका अंदाजा था कि जर्मनी इस बड़ी जंग के लिए 1943 या 1944 से पहले पूरी तरह तैयार नहीं होगा। उसकी फौज और इकोनॉमी को वहां तक पहुंचने के लिए वक्त दरकार था, लेकिन उसने ये भी तय कर लिया था कि मौका मिलते ही वो 1943 से पहले ही अपने टारगेट्स पर हमला कर देगा। उसी नवंबर में ग्लोबल स्टेज पर एक और अहम डेवलपमेंट होती है। इटली आकर एंटी कॉमिंटर्न पैक्ट में शामिल हो जाता है। ये वो पैक्ट था जो पिछले साल जर्मनी और जापान ने साइन किया था और इसका बज़ाहिर मकसद सोवियत यूनियन और उसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की फैलाव को रोकना था। लेकिन रियलिटी में ये इन तीनों ताकतों के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा था। और फिर ठीक 1 महीने बाद 11 दिसंबर को
मुसोलिनी ये ऐलान करता है कि इटली लीग ऑफ नेशंस को छोड़ रहा है। ये कदम दरअसल लीग्स की तरफ से इथोपिया पर उनके ऑक्यूपेशन को तस्लीम ना करने का गुस्सा था। इस एंटी कॉमेंट पैक्ट को सिर्फ एक कागजी मुआहदा नहीं समझना चाहिए। जब इटली इसमें शामिल हुआ तो इसका असल स्ट्रेटेजिक मकसद वाज़ेह हो गया। ये सिर्फ सोवियत यूनियन को एनसर्कल करने के लिए नहीं था, बल्कि इसने मेडिटरेनियन और एशिया में बर्तानिया के एम्पायर के लिए सीधा खतरा पैदा कर दिया। इन तीनों अग्रेसर नेशंस ने एक दूसरे को ये सिग्नल दिया कि अगर हम एक साथ खड़े हैं तो डेमोक्रेसीज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन इंतहाई तरतीब बार और खतरनाक हालात के चलते साल के बिल्कुल आखिर में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट आलमी अमन के लिए एक आखिरी कोशिश करते हैं। वो एक डिसआर्मामेंट प्लान पेश करते हैं। इस प्लान का असूल ये था कि अगर दुनिया के रॉ मटेरियल्स और वसाइल को तमाम ममालिक जिनमें जर्मनी और इटली भी शामिल थे के दरमियान मुनसिफाना तरीके से तकसीम किया जाए तो शायद ये ममालिक अपनी फौजी तैयारियां रोक दें और हथियार डाल दें। ये एक बहुत ही एम्बिशियस और पुरुमीद प्लान था, लेकिन क्या इस पर अमल हुआ? नहीं। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर नेविल चैम्बरलिन ने इस प्लान को फौरन मुस्तरद कर दिया। उन्हें डर था कि रूजवेल्ट की ये मुदाखलत उनकी अपनी अपीजमेंट पॉलिसी और डिक्टेटर्स के साथ चलने वाली पर्सनल डिप्लोमेसी को डिरेल कर देगी। एक बहुत बड़ी गलती। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम 1937 की उन सारी फाइल्स को बंद करके इस पूरे साल को एक सेंटेंस में डिफाइन करें तो ये वो साल था जहां अग्रेसर्स अपनी मर्जी करते रहे, आग लगाते रहे और आलमी इदारे सिर्फ पेपर पर स्टेटमेंट पास करते रहे। बहुत अहम सवाल पैदा होता है, जब दुनिया के सबसे बड़े इदारे और पावरफुल डेमोक्रेसीज सिर्फ मजम्मत करने तक महदूद रहती हैं और खिलाफ वर्जियों पर कोई ठीक और ठोस अमली कदम नहीं उठाती, तो इसका नतीजा हमेशा जरेहाना ताकतों की हौसला अफजाई की शक्ल में निकलता है। इंस्टीट्यूशनल वीकनेस हमेशा आग को मजीद फैलने की जगह देती है, चाहे वो 1937 हो या तारीख का कोई और दौर। वाकई सबक सीखने वाली बात है। और यहाँ इस तफसीली गुफ्तगू को समेटते हुए मैं सुनने वालों को एक गहरे ख्याल के साथ छोड़ा जाता हूँ। तसव्वुर करें, अगर नेविल चैम्बरलिन ने रूजवेल्ट का वो आलमी अमन का प्लान मुस्तरद ना किया होता तो क्या हालात मुख्तलिफ होते? या अगर डेमोक्रेसीज ने स्पेन या चाइना में नॉन इंटरवेंशन की चादर उतारकर वक्त पर मुदाखलत की होती? तो क्या 20th सेंचुरी का वो खून आलूद हिस्सा जिसे हम वर्ल्ड वॉर 2 कहते हैं रोका जा सकता था? ये ऐसी पॉसिबिलिटी है जो किसी को भी तारीख की इन किताबों को दोबारा खोलने और मजीद सोचने पर मजबूर कर देगी। आज के मुताले में बस इतना ही।